بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. ایک خوبصورت صبح میں ایک تازہ شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں پروگرام دعا اور دوا. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. دنیا رنگ و بو میں انسان کو زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہیں انسان خوشی کے لمحات کو یادگار بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کہیں غم و الم کی تلخ گھڑیاں بھی اس کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. اگر کبھی کامیابیاں اس کی دہلیز پر دستک دے رہی ہوتی ہیں تو کبھی پے در پہ ناکامیوں سے بھی اس کا پالا پڑتا ہے. غرض کے موت و حیات، عزت و ذلت، تخت و تختہ کی دھوپ چھاؤں سے گزرنے والا یہ انسان ہمیشہ ہی سکون کا متلاشی رہا ہے. کسی ایسے سہارے کی تمنا ہمیشہ آدمزاد کے مطمع نظر رہی ہے جو ہر حال میں اس کے ساتھ ہو، اور ایسے میں انسان کے پاس دعاؤں کا سہارا ہوتا ہے. دعا ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بلا کو ٹالتی ہے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں. ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد. آج ہماری رہنمائی کریں گے. ناظرین، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات 1800419215 اور 9989974324 لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. بہت خیر مقدم آپ کا مفتی صاحب. پروگرام میں آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ہم کو اور ہمارے ناظرین کو بھی اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس کا ہمیں فیڈ بیک بھی موصول ہوا ہے. پروگرام میں ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. شروعات میں دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں زبیدہ بولتی ہوں. فرمائیے محترمہ. میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں. طبیعت ٹھیک نہیں جی؟ میرے پیروں میں درد ہوتے ہیں. پیروں میں بہت زیادہ درد ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق 1111 وقت روز پڑھتی ہوں. سب سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہوں جی نماز میں. آخری نے پہنتی ہوں، سب کچھ پڑھتی ہوں. جی بالکل، شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو ضرور جواب دیں گے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ جو وظائف وغیرہ پڑھ رہی ہیں اس کو جاری رکھیں. اس کے علاوہ خالی اوقات میں یا شافی الامراض پڑھتی رہیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض. اس طرح آپ خالی اوقات میں ورد رکھیں. اور باقی جو آپ جیسا کہ آپ نے بتلایا کہ درود شریف کی آپ وظیفہ درود شریف کا جاری رکھتی ہیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی بھی تلاوت کرتی ہیں، اس کا سلسلہ جاری رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کرتی رہیں. بالکل، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب، کہاں سے؟ حفیظ اللہ سری نگر سے. حفیظ اللہ صاحب فرمائیں. مجھے پچھلے مجھے تھوڑی گھر میں پریشانی ہو رہی ہے، بہت زیادہ پریشانی. مطلب ہم 3 ہی جنے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، ماں بیٹی اور میں ہوں جی. تو تھوڑی مطلب کوئی ٹھیک نہیں رہتا ہے. پچھلے 1 مہینے سے کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. مطلب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی لوگوں کی، یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے جی. تو دوا تو لیتے ہیں تو جی سمجھ گیا. ضرورت ہے تو اور مولوی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی خاص دعا بتائے. بالکل بالکل، خاص ہی دعا بتائیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو طبیعت کے سلسلے میں بھائی صاحب نے سوال کیا، اس کے لیے ان کو اور ان کے پورے افراد خانہ کو چاہیے کہ 5 نمازوں کا اہتمام کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد، جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان فرض نمازوں کے فوراً بعد، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، سنتیں نوافل ادا کرنے کے بعد اس دعا کا وہ ورد رکھیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں
اور خود بھی پڑھیں اور اپنے افراد خانہ کو بھی اس کی تاکید کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, یہ کال شاید ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے, جب آپ کی کال لگ جائے تو تھوڑا سا آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا جب تک آپ کی بات مولانا صاحب سے ہو جائے. فون نمبرات ویسے بھی لگاتار آپ کی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں, آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ نانے سے. جی فرمائیے. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارا مسئلہ, ہماری طبیعت خراب نہیں رہی تھی اور ہمارے 2 بچیاں کو بھی پیر میں پیٹھ میں بہت درد ہے, چلنے نہیں آتا. میرا ہے اور ایک صحیح میں 2. جی شوگر ہے. شوگر بھی ہے آپ کو؟ کھاؤ. ٹھیک ہے. کڈنیوں کا ہے, ہارٹ کا ہے, بہت پرابلم ہے ہمارے کو. شوگر بھی ہے, ہارٹ کا مرض بھی ہے. اور بچی کے یہاں سے دعا کر دیجیے. بچی کا کیا ہے؟ بچی خوش نہیں رہتے, ان کے شادی ہو گئی, بچی کو خوش نہیں رکھتے وہ لوگ. اچھا سسرال میں اس کو دقت ہے, پریشانی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ. جس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اس لڑکی کو یہ پڑھنے کے لیے کہیں یا ودودو یا سلام, یا ودودو یا سلام. اس طرح وہ روزانہ 51 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھتی رہیں اور شروع اور آخر میں 3 یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور آپ نے جو طبیعت کی خرابی کے سلسلے میں مختلف باتیں بتلائی ہیں, ان ساری بیماریوں سے نجات کی نیت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ 51 مرتبہ یا شافی الامراض پڑھتی رہیں, یا شافی الامراض. اس طرح آپ ورد رکھیں اور جو آپ علاج کروا رہی ہیں اس کا سلسلہ جاری رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو جاری رکھیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب, کہاں سے؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا یہ مسئلہ ہے مولوی صاحب سے کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا ہے جس کو مطلب بچپن سے لائٹ چلے گئی, ابھی تک اس کو اتنا علاج کروایا ماں باپ نے, مگر اس کی لائٹ نہیں آتی ہے. اچھا. اس لیے کوئی ایسی دعا ہے کہ لائٹ واپس آئے, مگر بچہ بالکل مطلب. عمر کتنی ہے بچے کی؟ قریب ابھی 16 سال کا ہو گیا, 16-17 سال. اور کب سے یہ بینائی کی دقت کب سے ہے؟ اس کو قریب 6-7 سال سے ہوئی. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. اس لڑکے کے لیے جو علاج کی صورتیں اختیار کی جا رہی ہیں بہتر طریقے سے اس کا سلسلہ جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کو درود شریف پڑھنے کے لیے بتائیے. روزانہ کوئی تعداد مقرر کر لیں, 51 مرتبہ یا 21 مرتبہ, کوئی بھی تعداد مقرر کر لے. اور جب بھی اذان ہوتی ہے تو اذان کے موقع پر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, مؤذن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس لڑکے کو تاکید کریں اس بات کی کہ وہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں کو لگائے اور اس طرح عمل کرتے ہوئے وہ اللہم متعنی بالسمع والبصر پڑھے. اللہم متعنی بالسمع والبصر. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں, اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے ورنہ آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آئے گی. آپ سب سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کیا کریں تاکہ آپ کا مسئلہ صحیح سے ہم لوگ سن سکیں. ہلو. ہلو جی فرمائیے جناب, کون صاحب کہاں سے؟ سر میں ممرا چودھری بول رہا ہوں. فرمائیے. مہاراشٹر سے.
कोई भी काम जो है सब रुकावट पैदा हो रही है। कोई भी काम जितना काम किया सब रुकावट आ जाती है। जी समझ गया। काम पूरा होता है 2-5-10 साल लग जाते हैं, लेकिन जो भी काम करता हो तो पूरा होते ही नहीं। जी समझ गया। ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं कि काम होते होते रुक जाता है या अंजाम तक पहुंचते पहुंचते रुक जाता है, रुकावटें होती हैं। जरूर आपको जवाब देंगे, शुक्रिया। कामों की तकमील के सिलसिले में आप हर नमाज के बाद 11 मरतबा या काफ़ियल मुहिम्मात पढ़ें। जब भी फ़र्ज़ नमाज से आप फारिग हो जाएं, सुन्नतें अगर हों उसके बाद तो नवाफिल के बाद, सुन्नतों के बाद, और अगर सुन्नतें ना हों जैसे कि फ़जर और असर के बाद सुन्नतें नहीं होती तो फ़ौरन बाद 11 मरतबा या काफ़ियल मुहिम्मात पढ़ते रहें। ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम होगा। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट करके बात किया करें, उसके बाद टीवी पर ही आप अपना जवाब सुन सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। दुआ दवा में बात हो रही है। जी, आपकी बात प्रोग्राम दुआ और दवा में ही हो रही है। मौलाना साहब से आपकी बात हो रही है, फरमाइए। कुछ भी नहीं, मेरा बच्चा पढ़ने के लिए काहिल ही बना करता, पढ़ता नहीं। कितना बड़ा है बच्चा? 14 साल का। अच्छा, 14-15। ठीक है। और दूसरा मसला ये है कि घर में बरकत नहीं है। घर में बरकत नहीं? ठीक है। घर में बरकत नहीं है। मेरे गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, पाँव हाथों खूब दुखते हैं। एक टाइम ऐसा हो जाता, रोना आ जाता, मुश्किल ऐसे बढ़ जाती हैं कि कुछ यश नहीं लगता, कहीं तो चले जाऊं क्या, वैसी घबराहट होती दिल में। जी समझ गया आपका मसला मोहतरमा, आपको जरूर जवाब देंगे। और मेरे बच्चे के लिए खास दुआ याद रखो। मेरा बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बैठता, कितना भी बिल्कुल बिल्कुल, आपको मौलाना साहब अभी जवाब दे देंगे। लड़के की तालीम और तरबियत के लिए घर में माहौल भी बनाएं और लड़के को प्यार और मोहब्बत से समझाएं। और अगर लड़का सुन रहा हो तो हम लड़के को भी नसीहत करते हैं कि पढ़ाई के सिलसिले में आप तवज्जो कीजिए। इस्लाम में और हमारे समाज में तालीम की बड़ी अहमियत है। साथ साथ आप ख़ुद भी और लड़का अगर पढ़ता है तो लड़के को भी ये दुआ पढ़ने के लिए बताइए। रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इस दुआ को जब भी आप दुआएं पढ़ रही हैं 3 मरतबा या 5 मरतबा ताक़दद में इस दुआ को पढ़ें और बच्चे को भी इसी तरह पढ़ने के लिए बताइए। और आपके घर के जो मामलात हैं और बीमारी के जो प्रॉब्लम्स हैं उन तमाम चीज़ों के लिए आप रोज़ाना सुबह और शाम सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों का विर्द रखें और इससे पहले शुरू और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, फरमाइए। कौन साहब, कहाँ से? जिला मुजफ्फरनगर से बोल रहे हैं। मसला बताइए अपना। मसला ये है, हमारा भैया छोटा वाला 10-12 साल की उम्र है उसकी जी। वो थोड़ा दिमाग की कमजोर है जी। वो लड़ाई झगड़े भी करता रहे घर में और कहना नहीं मानता जी, पढ़ना जाता है। दिमागी तौर पे कमजोर भी है और घर में लड़ाई झगड़ा भी करता है। जी जी, ठीक है। और कमजोर है जी बहुत ज्यादा। जी शुक्रिया। दिमागी तवाज़ुन जिस लड़के का कमज़ोर है और घर में लड़ाई झगड़ा वो कर रहा है, उसकी नीयत से आप या कवियु या हाफिज़ु या कवियु या हाफिज़ु रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ें। और अगर वो लड़का पढ़ सकता है तो उसको भी इसी तरह पढ़ने के लिए बताइए। अगर वो मुकम्मल तादाद मुकम्मल करता है 51 मरतबा तो ठीक है, वरना वो जैसे भी पढ़ रहा है उसके लिए इंशाअल्लाह ताला काफ़ी है। साथ साथ इलाज का भी आप सिलसिला जारी रखें। एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से? मैं औरंगाबाद से बोला सर, मोहम्मद सादा। फरमाइए। सर मुझे ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर जुमे की अहमियत क्या है? इतना हम लोग जुमे को क्यों तरजीह देते हैं? जुमे को हम इतनी तरजीह क्यों देते हैं? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
جمعہ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ عید المومنین ہے. جمعہ کے دن مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور سارے لوگ ایک ہی مسجد میں، شہر کی سب سے بڑی مسجد جامع مسجد میں جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. اس سلسلے میں بہت ساری احادیث شریفہ ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو جمعہ کا دن عطا فرمایا تو انہوں نے ہفتے کو اختیار کیا. عیسائیوں کو جمعہ کا دن عطا فرمایا تو ان لوگوں نے اتوار کو اختیار کیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جمعہ کا دن اختیار فرمایا تو اس امت نے جمعہ کے دن کی تعظیم کی اور وہی سلسلہ آج تک جاری ہے. اور اس سلسلے میں اور بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. خلاصہ یہی ہے کہ جمعہ کی بڑی اہمیت ہے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کے پورے آداب اور سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات میں دہرا دوں 1800419215 اور 9989974324. آپ کی رہنمائی کے لیے یہ پروگرام پیش کیا ہے نیوز 18 اردو کی ایک خاص پیشکش ہے. آپ کی پریشانیوں کا حل بتانے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں دعاؤں کے ذریعے، کیونکہ اگر دعا و مناجات نہ ہوتی تو مشکلات کا مداوع ناممکن اور سینوں میں سوائے طوفان بلا کے کچھ اور نہ ہوتا. پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی. اسی سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں تاکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بتا سکیں دعاؤں کے ذریعے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے جناب. کون صاحب کہاں سے؟ میں راجکوٹ سے داؤد بھائی بولتا ہوں. بتائیے داؤد بھائی. میرا سوال میرا عمرہ کرنے گئے حج کرنے گئے وہاں جنت بقی کی مٹی لے کے آیا ہوں یہ پوچھنا. جنت الباقی کی مٹی لے کے آئے ہیں؟ جنت الباقی کی قبرستان سے لے کر آئے ہیں تو اس کا کرنا کیا یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ پوچھنا قبر پر ڈالنے کا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے داؤد بھائی. شکریہ کال کرنے کے لیے. اسلام میں برکت والی چیزوں اور متبرک چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ بالکل برقرار ہے اور اگر ہم کسی متبرک چیز کو حصول برکت کے لیے لیتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اس کی گنجائش ہے. اور اس طرح کی کوئی برکت والی چیز اگر ہم قبر میں رکھتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اس کی بھی گنجائش ملتی ہے. لیکن جو چیز جہاں سے ہم لے رہے ہیں اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ منتظمین کی اس سلسلے میں اجازت حاصل کر لی جائے اور بغیر اجازت کسی طرح کی کوئی چیز لینا ہمارے لیے بہتر نہیں رہے گا. اور اب جب آپ اس کو لا چکے ہیں تو اس کو حصول برکت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کون صاحب ہے کہاں سے؟ جی ہم دکھیال سے بول رہے ہیں. فرمائیے مسئلہ آپ کا. جی جو چاشت کی نماز ہے نا ہاں اس کو 2 رکعت سے ادا کرنا نہیں 4 رکعت سے ایک سلام. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ چاشت کی نماز اب 2 رکعت پہ سے پڑھنی ہے یا 4 رکعت پہ بھی ایک سلام پھیر سکتے ہیں، ایسا پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی ہاں. ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. چاشت کی نماز 4 رکعت ہے اور ایک سلام سے یہ 4 رکعت پڑھنی ہے. 2 رکعت سے بھی اگر پڑھتی ہیں تو درست ہو جاتی ہے، لیکن سنت جو طریقہ ہے وہ ایک سلام سے 4 رکعت کا طریقہ ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا زور سے بولیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں. ہمارا بھائی ہے ان کا نام صدام حسین ہے جی. اور انہوں نے کہ گھر میں کسی سے بھی تھوڑا ٹھیک بات نہیں کرتے اور امی بابا سے وہ سب سے ناراض رہتے اور بہت پریشان رہتے تو گھر میں کسی سے بھی ٹھیک نہیں رہتے. جی آپ کو جواب دیں گے بہن. شکریہ. گھر میں کسی سے بھی ٹھیک نہیں رہتے آپ یہ بھی بتلا رہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ناراض رہتے ہیں.
تو نفسیاتی طور پر بچے کو کیا پرابلم ہے، گھر والوں کو، سرپرستوں کو، والدین کو اس سلسلے میں معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ بچہ کیا ایسی اندرونی پرابلم میں ہے جس کی وجہ سے بچے کی یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ نفسیاتی ماہرین کو بتلائیں یا اپنے طور پر غور کریں۔ بہرحال بچے کی پرابلم کو حل کرنا آپ کی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ ساتھ ساتھ بچے کو یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیے، اللہم ہدنی وسدد سہمی وسلل سخیمت صدری، اللہم ہدنی وسدد سہمی وسلل سخیمت صدری۔ یہ دعا پڑھنے کے لیے بچے کو بتائیے، روزانہ 11 مرتبہ یا 5 مرتبہ جیسا بھی لڑکا پڑھتا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی بچے کے ویوہار کے سلسلے میں، اس کے برتاؤ کے سلسلے میں آپ گہرائی سے اور سنجیدگی سے جائزہ لیں کہ کیا پرابلم ہے اور اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں۔ بالکل، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے ہوئے چلیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ دعا صحیح سے سن نہیں سکے یا لکھ نہیں سکے یا یاد نہیں رہی تو آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم اسم سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے بھائی۔ مطلب انصاری۔ بتائیے مطلب انصاری صاحب، اپنا مسئلہ بتائیے۔ گھر میں کچھ مصیبت آنے سے کیا دعا پڑھیں، کچھ دعا بتائیے۔ مطلب گھر میں مصیبت نہیں آئے اس کے لیے یا مصیبت آ چکی ہے، پریشانی؟ ٹھیک ہے، شکریہ مطلوب بھائی، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ مصیبتوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح آپ روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں، اور اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور 5 نمازوں کا لازمی طور پر اہتمام کریں۔ بالکل، ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ جی میں چوکی باغ سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرے پاپا کے کمر میں زیادہ درد رہتی ہے جی، اس کو بہت علاج کروایا مگر اس کا کمر میں بالکل فرق نہیں ہوتا جی۔ اور اس کے کمر کے لیے ایسی کوئی دوا بتائیے جو دوا اس کو بالکل۔ جی آپ کو بتائیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں علاج کا سلسلہ جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یا قویو یا سلام پڑھنے کے لیے آپ کے والد کو بتائیے، روزانہ 51 مرتبہ یا 101 مرتبہ یا قویو یا سلام، یا قویو یا سلام، اس طرح وہ پڑھتے رہیں۔ بالکل، جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ جو بھی آپ علاج کر رہے ہوں اس کو جاری رکھیے، ایسا نہ ہو کہ آپ علاج ہی کرنا بند کر دیں اور صرف دعاؤں کے سہارے رہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، دعا ایک سہارا ہوتا ہے، سپورٹ ہوتا ہے، بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں علاج ہے یا باقی محنت جو ہے وہ شرط ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ جی میں گوا سے نسیم بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ یہ بلڈ پریشر کے لیے تو دعا وظیفہ بتائیے۔ بلڈ پریشر کے لیے؟ ٹھیک ہے، بلڈ پریشر بڑھتا رہتا ہے۔ جی جی بلڈ پریشر نارمل رہے اس کے لیے آپ کل شیء عندہ بمقدار، کل شیء عندہ بمقدار 11 بار یا 21 بار طاق عدد میں اس کو روزانہ پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا حصہ ہے، اس کی برکت سے ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ بالکل، یہ ان تمام ناظرین کے لیے بھی ہے جو بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا لو بلڈ پریشر کے مریض بھی ہیں، وہ بھی اس دعا کو کر سکتے ہیں۔ ہم نے اکثر یہ بتایا ہے، ہمیشہ بلکہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا مسئلہ ملتا جلتا ہے، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ان وظائف کو کر سکتے ہیں، کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔
हेलो हेलो जी फरमाइए जनाब, कौन साहब कहाँ से? जी मैं पूंजी राजस्थान से बोल रहा हूँ। फरमाइए। हमारे साथ भी क्या है कि घर के अंदर की बीमारियां मतलब निकलती नहीं, परिवार में सब कोई ना बीमारी चलती रहती है। अच्छा, तो इसके लिए कोई दुआ? जी ठीक है। इसके लिए आप या शाफियल अमराद, जब तक बीमारी बाकी है, बीमारी को से नजात के लिए या शाफियल अमराद पढ़ते रहें। ताक़दद में इसको पढ़ें आप 51 बार या 101 बार, जैसा भी आपको सहूलत हो रही हो इसको पढ़ते रहें। और जब बीमारी ख़त्म हो जाएगी और मज़ीद आप बीमारी से बचे रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप 5 नमाज़ों का अहतमाम भी करें, कुरान करीम की तिलावत का भी आप मामूल बनाएं। इसके साथ साथ रोज़ाना सुबह शाम 1 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को पढ़ लें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, टीवी की आवाज़ ज़रा बंद कर दीजिए आप। हेलो जी फरमाइए। हाँ, हमारी भतीजी है जी, 14-15 साल की है जी। उसकी आँख का प्रॉब्लम है। वो छोटी थी जब से उसका प्रॉब्लम था, लेकिन अभी आँख बदली के उसका ऑपरेशन करके। आँख में क्या प्रॉब्लम है उसके? आँख से जलन होती थी, खुजली आती थी। अच्छा, तो जलन और खुजली के बाद आँख का ऑपरेशन भी हुआ उसका? हाँ, चेंज कर रहा है आँख उसकी। ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है अभी आँख में, उसके लिए तो दुआ दो। जी जरूर बताएंगे आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। लड़की को अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर पढ़ने के लिए बताइए। ताक़दद में 11 बार या 21 बार रोज़ाना इसको वो पढ़ती रहें, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। बिल्कुल, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है ताकि आपको दुआओं के ज़रिए आपकी परेशानियों का हल बता सकें। फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए जनाब। सर हम कश्मीर से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए, आपका मसला क्या है? आप टीवी की आवाज़ आप लोग बंद नहीं करते हैं, आप फिर हमारी बात नहीं ना आप सुन पाते हैं ना हम आपकी बात सुन पाते हैं। आप कोशिश ये करते हैं कि टीवी पर आप अपना जवाब सुन लें और बात भी सुन लें, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में कॉल ही कट जाती है। आपसे गुजारिश ये है, शायद आप लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को, कि आप टीवी की आवाज़ बंद करेंगे तो आप ही के लिए बेहतर होगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। उनका मतलब कि मेंस में बहुत तकलीफ होता है, 4 साल हो गया। मोहतरमा अपना मसला दोहराइए, दोबारा से अपना मसला दोहराइए। जी, पेट में बहुत दर्द है, कमर में बहुत दर्द है और मेंस में हर महीना में बहुत तकलीफ होता है। 4 साल हो गया, हम बहुत परेशान है, बहुत इलाज करा लिया। जी बताएंगे। आपको पेट में दर्द है, तकलीफ होती है। ठीक, लड़की है मेरी। जी समझ गया। आप रोज़ाना 101 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और साथ साथ 11 मरतबा ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि, इस तरह रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बात कराओ भैया मौलाना साहब से। आपकी बात मौलाना साहब से ही हो रही है। आप फरमाएं, अपना मसला क्या है? सलाम अलैकुम मौलाना साहब। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइए। हाँ हाँ, हमारा मसला ये है, बच्चा मेरा बहुत परेशान है। सलाम अलैकुम। आप टीवी की आवाज़ बंद नहीं करेंगे तो ऐसा
مسئلہ اتنا ہی میں سمجھ پایا آپ کا کہ آپ کا بچہ پریشان ہے، کس طرح کی پریشانی ہے یہ وضاحت نہیں ہو پائی، بہرحال آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ پریشانی کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم۔ اتنی دعا کو آپ روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں، اور بچے کو بھی یہی دعا پڑھنے کے لیے اسی طرح 11 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ بالکل، یہاں پر میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ ٹی وی کی آواز بند کریں گے تو آپ ہی کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ مطلب ٹی وی کی آواز بند کرنے کا مطلب جب ہم سے بات کریں اس وقت ٹی وی کی آواز بند کریں، اس کے بعد آپ اطمینان سے ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں۔ کچھ سیکنڈ لگتے ہیں جب تک دوبارہ سے آپ کا جواب آ جائے گا، کچھ سیکنڈ بعد آپ کا جواب مل جائے گا آپ کو۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے جناب، کون صاحب کہاں سے، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے۔ تو ہم وہ جو ہے نا میرے دکان میں جو ہے نا تھوڑا پرابلم ہو گیا، رسک میں کمی ہو گیا، کیا پکنا چاہیے؟ کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان میں پریشانی ہے، کام نہیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں سر۔ جی کاروبار میں خیر و برکت کے لیے آپ یا رزاق یا وہاب یا سلام ہر فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، یا رزاق یا وہاب یا سلام۔ اس کا آپ ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور فضل و کرم فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی فرمائیے، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا زور سے بولیے۔ جی پونا سے بول رہے ہیں ہم۔ فرمائیے۔ جی بھائی جیل میں، تو اس کی رہائی کے لیے کوئی دعا چاہیے۔ کس چیز کے لیے؟ بھائی جیل میں ہے۔ بھائی جیل میں ہے؟ ہاں تو ان کی رہائی کے لیے دعا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ اس کے لیے آپ یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات روزانہ پڑھتے رہیں، اور بھائی صاحب سے اگر بات ہوتی ہے تو ان کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے جناب، کون صاحب کہاں سے؟ سانس بہت پھولتی ہے۔ جی سانس پھولتی ہے، سانس بہت پھولتی ہے۔ سانس پھولتی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے آپ روزانہ 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور کوشش کریں اس بات کی کہ اس کو مکمل پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور جو نمازیں سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان کو بھی آپ پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ دعاؤں کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو موجود ہے مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، 180041925154 اور 9989974324۔ یہ دو نمبرات ہیں جو لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کر لیں، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے جناب۔ میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے جناب۔ میری مسز ہے، اس کو پارکنسن ڈیزیز پر وہ مبتلا ہے، اس کو 2002 سے آج علاج چل رہا ہے۔ پارکنسنس؟ پارکنسن ڈیزیز، ہاں سر۔ اچھا، مگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لائف لانگ اس کو دوائی کھانی ہے۔ آپ مولوی صاحب سے عرض ہے کہ اگر کوئی دعا ہے تاکہ انشاءاللہ اس کو شفا ہو جائے۔ بالکل جناب، ضرور جواب دیں گے آپ کو۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔
کیا پرابلم بتائیں؟ دماغ میں تھوڑا سی ایک تکلیف ہوتی ہے جس وجہ سے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں, پورا بدن کانپنے لگتا ہے, لگاتار تھر تھراتا ہے, پارکنسنس ڈیزیز جس کو بولتے ہیں, لگاتار بدن تھر تھراتا رہتا ہے. جی جی جی, اس کے لیے آپ بہن صاحبہ کو بھی بتائیے, اور آپ بھی اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ بھی پڑھیے. یا شافی الامراض, یا شافی الامراض, اس طرح ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح و شام ایک مرتبہ پڑھتے رہیں. جی, ہمیں امید ہے جناب آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی فرمائیے فرمائیے محترمہ, آپ کا بریلی سے بول رہے ہیں. بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. آپ سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری لڑکی ہے سمینا, وہ مہینے میں 2 بار امسی سے ہوتی ہے. آپ کوئی ایسی دعا بتا دیجیے, کوئی وظیفہ ایسا بتا دیجیے جس کو پڑھنے سے اس کو صحیح ہو جائے ہماری لڑکی. مہینے میں 2 بار کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو اس ٹھیک ہے. اچھا سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. ٹھیک ہے, مولانا صاحب آپ کو ضرور جواب دیں گے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ مہینے میں 2 مرتبہ کیا بتا رہے تھے؟ مخصوص ایام مہینے میں 2 بار, جو ماہواری ہوتی ہے وہ مہینے میں 2 بار ہوتی ہے. جی جی جی. تو اس سلسلے میں آپ ایک تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لڑکی کو پڑھنے کے لیے بتائیے, وہ اس کو مسلسل پڑھتی رہیں, 11 مرتبہ 21 مرتبہ جیسے بھی پڑھ سکتی ہیں پڑھتی رہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تفصیل نہیں بتلائی کہ کیا اس کے لیے ہیں, تو کسی مقامی عالم صاحب سے رجوع ہو کر یا کسی عالمہ صاحبہ سے رجوع ہو کر معلوم کر لیں کہ لڑکی کو کون سے دن ماہواری شمار کرنا چاہیے اور کون سے دن ماہواری شمار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مہینے میں 1 مرتبہ جو ہوتی ہے وہ ماہواری ہوتی ہے, پھر دوسری مرتبہ جو ہوگی وہ ماہواری نہیں ہوگی, اس کے لیے حکم الگ ہوگا. تو نمازوں کے اس سلسلے میں کیا احکام ہیں, روزوں کے کیا احکام ہیں, قرآن کریم کو چھونے کے کیا احکام ہیں, اس سلسلے میں آپ مقامی عالم صاحب سے یا عالمہ صاحبہ سے کانٹیکٹ کر کے تفصیلات حاصل کر لیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی فرمائیے جناب, کون صاحب کہاں سے؟ میں گووا سے بات کر رہا ہوں, جاوید. فرمائیے جاوید صاحب. میرے کو پی ایل ایس کا جو پیسہ جو نا اٹک گیا ہے. پی این ایس کا پیسہ آپ کا کہیں پیسہ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں اٹک گیا ہے؟ ٹھیک ہے, اٹک گیا. جی وہ تھوڑا دعوے کے لیے تھوڑا کچھ وظیفہ رہے گا تو دیکھو. بالکل بالکل آپ بتائیں گے جاوید صاحب. شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ روزانہ 21 مرتبہ یا کافی المہمات اس طرح 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں, اس نیت سے کہ آپ کا پیسہ واپس آ جائے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی فرمائیے جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. بدایوں سے. ہلو. جی بتائیے. ہلو جی, بدایوں شریف سے بول رہا ہوں, نفیس احمد صاحب. میں یہ پوچھ رہا ہوں, شوگر کی جو دعا آپ نے بتائی تھی تو خود پڑھنا پڑے گا یا جو مریض ہے یا دوسرا ہی پڑھ سکتا ہے؟ ہلو. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. شوگر کا مطلب وظیفہ جو ہے یہ آپ پوچھ رہے ہیں اس کے لیے کہ خود پڑھنا ہے یا جو مریض ہے وہ پڑھے گا؟ ہاں ہاں. ٹھیک ہے, شکریہ. جو شخص شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے اسی شخص کو یہ دعا پڑھنا ہے. کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو جب تک وہ نہیں پڑھ سکتے اس وقت تک ان کی نیت سے کوئی دوسرے پڑھ سکتے ہیں. لیکن صحیح بات تو یہی ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں
وہی شخص وہی مریض اس کا ورد رکھے، وہی دعا کرے۔ بالکل نفیس صاحب، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بدایوں سے عمیر بول رہا ہوں سر۔ فرمائیے۔ جی بھائی بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، بڑا فائدہ ہو رہا ہے سب لوگوں کو اس سے، اور بہت ہی خوشی ہوتی ہے آپ کا پروگرام سے اتنی اچھی طرح سے۔ جی بالکل، اپنا مسئلہ بیان کیجیے بھائی۔ جی یہ بھائی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ ہم کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے، سنیں گے؟ اچھا اس میں اب یہ ہے کہ ہم تھوڑا بہت مطلب جیسے کسی سے کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہماری زمین پہ جھگڑا کر رہا ہے، ہمیں ناجائز دبا رہا ہے، تو ہم اس کا لوگوں میں ذکر کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی غیبت ہو گئی کیا؟ اچھا، بہت ہی اچھا سوال پوچھا آپ نے، ٹھیک ہے آپ کو ضرور جواب دیں گے بھائی۔ اگر کوئی شخص کسی پر زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کرنے والے شخص کے بارے میں مظلوم شخص کوئی بات کہتا ہے تو اس سلسلے میں شریعت مطہرہ میں تفصیل یہی بتلائی گئی ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے، اگر وہ اس کو بیان نہیں کرے گا، اس کی برائی کو نہیں بتائے گا تو پھر اس کا حق حاصل نہیں ہو سکتا اور اس کی مظلومیت واضح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مظلوم کو اسلام نے اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے اور قانونی اعتبار سے اس سلسلے میں وہ آگے بڑھے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دعا ہر پریشانی، ہر مصیبت کا حل ہے، ہر مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ یہ ہمیشہ کہا گیا ہے کہ ہر چیز مطلب دنیا میں صرف دو چیزیں سوائے موت کے اور بڑھاپے کے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا دعاؤں کے ذریعے علاج نہیں ہے۔ یہ براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے کو ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی سر۔ بتائیے، ویسے خواب لیتے نہیں لیکن بتائیے آپ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے آپ نے دیکھا تھا میرے ابا کا تو ویسے 5 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، لیکن وہ خواب میں آئے اور لوگ ان کو گلاب کے پھول کی مالائیں پہنا رہے ہیں، اور میں دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ میری بھوا نے بولا پھوپھو نے کہ بیٹا یہ انتقال نہیں ہو، یہ کہیں نیک کام سے گئے تھے اور لوٹ گئے، بس یہی ہے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں اس کے بارے میں؟ اس کے لیے آپ اپنے والد محترم کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، اور اس کا سلسلہ جس طرح آپ اب تک جاری رکھے ہوئے ہیں اسی سلسلے کو آپ جاری رکھیں، مختلف کارہائے خیر کے ذریعے آپ ثواب اپنے والد کو پہنچاتے رہیں۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے پلیز۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں پیدا پلی سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ مجھے فرسٹ رینک آنے کے لیے کیا کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ کیا کرنے کے لیے؟ فرسٹ رینک۔ فرسٹ رینک آنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے علاوہ دعا آپ کو مولانا صاحب ضرور بتائیں گے۔ شکریہ۔ محنت و جستجو کو آپ جاری رکھیں، امتحان کے پڑھائی کے سلسلے میں محنت و جستجو کو جاری رکھیں، اور جب بھی پڑھائی کر رہی ہوں 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر پڑھائی کا آغاز کریں۔ اسی طرح جب آپ امتحان لکھنے کے لیے بیٹھتی ہیں، پیپر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو اسی طرح 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں، پڑھ کر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کوسچن پیپر کو حل کرنے کے لیے لگ جائیں، اور ساتھ ساتھ دعاؤں میں یا فتاحو یا فتاحو یا فتاح، اس طرح دعا کے موقع پر یہ کلمات بھی ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کامیابی اور کامرانی کی دعا کریں۔ بالکل، یہ ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے جو پڑھائی کر رہے ہیں اور جن کے امتحان سر پر ہیں۔
ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ. ہلو جی فرمائیے جناب, کون صاحب کہاں سے؟ ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. فرمائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ جی سر. سر ایک تو مجھے اپنا ایک مسئلہ ہے اور مجھے چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہے. اس میں میری ایک دوست کا بھی ہے, ان کا فون نہیں. بتائیے آپ مسئلہ بتائیے. ایک دوست نے مجھے بتایا ہے دل اور آنکھ پاک رہے, کوئی بری خیال کوئی بری نظر نہ اٹھے, تو اس کے لیے کوئی دعا چاہے. ٹھیک ہے سر. دوسرا یہ ہے سر سوال, غیبت کس کو کہیں گے؟ میں نے غیبت پر ایک جواب سنا ہے, اگر کسی کو ظلم ہو رہا ہے وہ اپنا مسئلہ بتائے. اگر کسی کی تعریف ہم کریں, اگر کوئی تعریف کے لائق ہے, اس کے غیر حاضری میں اس کی تعریف کرے, تو اس کو کیا بتائے؟ وہ تھوڑی غیبت نہیں ہوئی, تو اس کے لیے روشنی اس پر ڈالیے. وہ تو تعریف ہی ہوگی نا. ٹھیک ہے. ہاں سر. اور تیسرا ہے سر یہ مسئلہ, اگر کوئی ہم مطلب دفتری اوقات میں ہم نماز کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہمیں عاشق کے لیے جلدی اٹھنا پڑتا ہے, پھر ہم دعا چلتے چلتے پڑھتے ہیں, گاڑی میں پڑھتے ہیں, تو اس کا اثر برابر اس طرح ہوتا ہے جس طرح نماز میں بیٹھ کے ہوتا ہے کہ اس میں فرق پڑے گا؟ جی بتائیں گے آپ کو. اور سر اپنا مسئلہ میں جو ہے سر, میں نے مولانا صاحب ایک نے یہ دعا بتائی تھی, اس کا مطلب یاد نہیں ہے, مگر مجھے وہی دعا کا چاہیے. وہ آخری لفظ وقت کی برکت کے لیے اس نے بتایا تھا, اللہم بارک لنا فی اوقاتنا و بارک لنا فی, یہ لاسٹ لفظ جو ہے یہ وقوعنا ہے یا کہ وقوعنا ہے؟ سر اس میں وضاحت کریں. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ کال. بہت مہربانی. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں اس بارے میں؟ جو دعا ہے وہ آپ کو یہ بتلائی گئی تھی, اللہم بارک لنا فی اوقاتنا و بارک لنا فی بکورنا. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا و بارک لنا فی بکورنا. اس طرح آپ کو اوقات کے سلسلے میں دعا بتلائی گئی تھی. اور آفس وغیرہ میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں, وقت نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے آپ چلتے چلتے گاڑی میں دعا کر لیتے ہیں, تو اس کی گنجائش ہے. اور جس طرح بیٹھ کر دعا کرنے کا اثر ہوتا ہے, اسی طرح گاڑی میں بھی دعا کرتے ہیں تو بالکل دعا کا اثر ہوتا ہے. دعا کے سلسلے میں ایک سوئی اور دل جمعی چاہیے, اور بندہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ مکمل صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اب چونکہ آپ ایک مجبوری کی وجہ سے اور اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے آپ چونکہ ذمہ دار ہیں, ڈیوٹی آپ کر رہے ہیں, اس لیے آپ چلتے چلتے اگر کر رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن خالی اوقات میں ایسا نہ کریں کہ چلتے چلتے آپ دعا کر رہے ہوں, بلکہ جس طرح بیٹھ کر ٹھہر کر نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, اس طرح مکمل ایک سو ہو کر ہی عام اوقات میں پڑھیں. اس کے علاوہ کچھ انہوں نے بتایا تھا دل دماغ کو پاک ہر وقت پاک رکھنے کے لیے, اور اس کے علاوہ غیبت کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ غیبت کیا ہے. دل دماغ کو پاک رکھنے کے لیے روزانہ جب بھی یہ تصور آ رہا ہے کہ خیالات دوسری طرف جا رہے ہیں, نظریں اٹھ رہی ہیں, اس موقع پر الم یعلم بان اللہ یرا پڑھ لیں. الم یعلم بان اللہ یرا, الم یعلم بان اللہ یرا, اس طرح دہراتے جائیں. اور غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی برائی اس کے غائبانہ بیان کرنا. جب وہ آدمی موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کو بیان کرنے کا نام غیبت ہے. لہٰذا ہمیں کسی بھی شخص کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے, ورنہ یہ غیبت ہو جاتی ہے اور اس کا سخت گناہ ہے. اگر کوئی شخص مظلوم ہے تو مظلوم کو حق ہے کہ ظالم کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے, اور مظلوم کا ظالم کے خلاف ظالم کی برائی بیان کرتے ہوئے کہنا یہ غیبت نہیں ہے. جی ہمیں امید ہے آپ کو سارے جوابات مل گئے ہوں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں, اور میرا بچہ 13 سال کا ہے, وہ بہت کمزور ہو گیا ہے. اچھا. ان کے لیے جو ہے نا وہ دعا بتائیے. وہ ایک بوتل پانی بھی نہیں اٹھا پاتا ہے, اس کے لیے جی بتائیں گے, ضرور بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. لڑکے کو روزانہ 21 مرتبہ یا قویو یا سلام پڑھنے کے لیے بتائیے. یا قویو یا سلام, یا قویو یا سلام, اس طرح روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں, اور اس کے شروع اور آخر میں
3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ یہاں پر میں ایک بار پھر سے بتانا چاہوں گا، جیسے بھائی نے سوال کیا کہ میں نے ایک دعا سنی تھی لیکن آخری کا بھول گیا یا یاد نہیں رہا، تو ایسے میں یہ پروگرام آپ کو بتا دوں یوٹیوب پہ دستیاب ہوتا ہے۔ آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ آج کا ایپیسوڈ کچھ گھنٹوں کے بعد اپلوڈ ہو جائے گا، پرانے سارے ایپیسوڈز مل جائیں گے، آپ اطمینان سے دعاؤں کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ ہمیں آج کے لیے دیجیے اجازت، اس امید اس توقع اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پیر کی صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔